پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، منسٹری آف انٹیریئر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں چیف سیکرٹری KPK، چیف سیکرٹری پنجاب، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری کشمیر کو لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو ایک تھریٹ ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان 26 نومبر کو لانگ مارچ کے ساتھ راولپنڈی آئیں گے اور ان پر ID اٹیک ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی بم بلاسٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ عمران خان نے ملک بھر میں 60 سے زیادہ جلسے کیے اور بہت بڑے جلسے کیے، اس میں بہت عوام کی تعداد جو ہے وہ شامل رہی ہے۔ تو اس دوران عمران خان کے اوپر کسی نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ پچھلے جو 2 حادثات ہوئے جس میں صحافی ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے شہادت سے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ دوسری جو عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک اور زندگی دی، تو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا فائدہ کس کو ہے؟ ایک اور کڑی وہاں پر مل رہی ہے کہ جو لندن میں تسنیم حیدر شاہ نے ذکر کیا کہ نواز شریف نے یہ بتایا تھا کہ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹائیں گے تو بے نظیر کی شہادت پر لوگوں نے 10 دن ہنگامہ آرائیاں کی تھی، عمران خان پر 20 دن کر دیں گے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اکثریت عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اس بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ دوسری ایک چیز میں ناظرین یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس انداز سے ڈسپلن ہے، چاہے ان کا سوشل میڈیا ٹیم ہو یا ان کی کارکنان ہو، وہ بہت منظم ہے۔ ان کو جتنے اجازت ملتی ہے یا جتنے احکامات ملتے ہیں وہ اس لائن کو کراس نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے جو ڈسپلن میں رہتی ہے اور منظم ہوتی ہے۔ عمران خان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو پوری ملک کے اندر عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی، لیکن کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، احتجاج کرتے رہے، روڈ بند کیے تھے، لیکن ایسی کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جلاؤ گراؤ اس قسم کے جیسے ماضی میں ہوتے رہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے تو اس زیادہ تر جو اکثریت عوام ہے جن کا صبر پہلے سے تمام ہو چکا ہے، عوام میں ایک لاوا ابل رہا ہے، کیونکہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں، یہ جو حکمران براجمان ہیں یہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو 10-20 والا ہنگامہ آرائی کی باتیں ہو رہی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان جو عوام ہے ان کو روکنے والا عمران خان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے اور عمران خان بولنے کے قابل نہیں رہتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس قوم کو کون روکے گا؟ اور اگر اس قوم کو روکنے والا کوئی نہ ہوا تو یہ ایک ایسا لاوا ہوگا، یہ ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو سب کچھ اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ لہٰذا اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر عمران خان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو 26 تک موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو حکومت ہے آلریڈی یہ ناکام ہے، اسمبلیاں تحلیل کریں، نئے الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کریں،
عمران خان کو تو یہی مطالبہ ہے. تو آپ یہ پھر کیوں جو ہے نا یہ موقع فراہم کرنا چاہتے ہو کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہو؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس ملک کا کیا بنے گا، اس ملک کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے. کیونکہ پہلے بھی اس ملک میں ایسا ہوتا رہے. بے نظیر کی شہادت کو آپ دیکھ لو، کراچی میں اس پہ اٹیک ہوا، بے نظیر کی شہادت سے پھر پنڈی میں اس کو شہید کیا گیا، یہاں کراچی میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تھا. لیکن بے نظیر کی شہادت سے کس کو فائدہ تھا؟ پوری عوام جانتی ہے. اس طرح جو پہلی ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی عوام اب جان چکی ہے. پہلے عوام ان چیزوں کے بارے کبھی بھی نہیں سوچتی تھی. عوام صرف 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگی رہتی تھی، وہ اپنی مجبوری میں پنسی رہتی تھی. اب عوام اب بھی مجبور ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ساتھ پھر بھی 5 منٹ خبریں دیکھ لیتی ہے، ٹچ موبائل دیکھ لیتے ہیں. تو عوام کو ہر چیز کا پتہ لگتا رہتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور پاکستانی قوم پر خاص رحم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ.